کیا بٹ کوئن دوبارہ اٹھے گا؟ ٹرمپ کی حمایت، نئے قوانین اور کرپٹو ریزرو بھی بٹ کوئن کی قیمت نہ بڑھا سکے۔ آخر بٹ کوئن آدھا کیوں رہ گیا ہے؟ ناظرین، بٹ کوئن 10 ماہ سے بھی کم عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی اپنی بلند ترین قیمت سے تقریباً 49% نیچے آ چکی۔ آخر بٹ کوئن کیوں گرا؟ ٹرمپ کی حمایت، امریکی اسٹریٹجک بٹ کوئن ریزرو، نئے قوانین اور ادارہ جاتی سرمایہ کاری کے باوجود مارکیٹ کو سہارا کیوں نہیں ملا؟ ناظرین، کسی بھی صدر کا کرپٹو کے حق میں ہونا قیمت بڑھنے کی ضمانت نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ڈیجیٹل اثاثوں کا عالمی مرکز بنانے کی بات کی۔ جنوری 2050 میں ڈیجیٹل فائنانس کا ورکنگ گروپ قائم کیا اور 6 مارچ کو اسٹریٹجک بٹ کوئن ریزرو بنانے کا حکم دیا، مگر ریزرو کی ابتدائی بنیاد حکومت کے پاس پہلے سے موجود ضبط شدہ بٹ کوئن تھے۔ اضافی خریداری بھی ایسے طریقوں سے ہونی تھی جن سے ٹیکس دہندگان پر نیا بوجھ نہ پڑے، یعنی یہ اعلان اوپن مارکیٹ سے اربوں ڈالر کا بٹ کوئن فوراً خریدنے کا وعدہ نہیں تھا۔ سرمایہ کاروں نے بڑا نعرہ سنا، مگر تفصیلات سامنے آئیں تو جوش حقیقت سے ٹکرا گیا۔ ناظرین، دوسرا سبب قیمت کا حد سے زیادہ تیزی سے بڑھنا تھا۔ جب کوئی اثاثہ چند مہینوں میں ریکارڈ توڑتا ہے تو ابتدائی خریدار منافع محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکتوبر کی بلندی کے بعد امریکی تجارتی پالیسی، چین کے ساتھ کشیدگی اور شرح سود سے متعلق بے یقینی نے خطرہ بڑھایا۔ بڑے سرمایہ کاروں نے پوزیشنیں کم کی، قرض لے کر خریدنے والے ٹریڈرز کی ڈیلیں خودکار طور پر بند ہوئیں اور فروخت کا دباؤ چین رد عمل بن گیا۔ ناظرین، کرپٹو میں لیوریج جتنی زیادہ ہو، معمولی کمی اتنی ہی تیزی سے بڑے کیش میں بدل سکتی ہے۔ تیسرا بڑا سبب سپاٹ بٹ کوئن ETF سے رقم کا اخراج تھا۔ نومبر 2025 میں امریکی فنڈ سے تقریباً 3.48 ارب ڈالر نکلے، جبکہ دسمبر میں مزید 1.09 ارب ڈالر کا خالص انخلا ہوا۔ صرف 2 مہینوں کا مجموعہ 4.57 ارب ڈالر بنا۔ جنوری 2026 میں بھی قریب 1.6 ارب ڈالر نکلے۔ یہ رقم 9 ارب ڈالر نہیں، مگر اعتماد اور قیمت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ تاہم ہر ادارہ مسلسل فروخت نہیں کر رہا۔ بعد میں بعض فنڈز میں سرمایہ واپس آیا اور موجودہ قیمت کو سہارا ملا۔ ناظرین، کرپٹو مارکیٹ میں لیکوڈیٹی خون کی گردش جیسی ہے۔ خریدار، فروخت کنندہ، مارکیٹ میکر اور ادارے سرگرم ہوں تو بڑے آرڈر آسانی سے جذب ہو جاتے ہیں، لیکن خوف بڑھنے، چھوٹے سرمایہ کار غائب ہونے اور ٹریڈنگ والیوم کم ہونے پر چند بڑی فروختیں قیمت کو تیزی سے نیچے دھکیل دیتی ہیں۔ اسی لیے بٹ کوئن کا تقریباً نصف گرنا صرف قیمت کی کہانی نہیں، بلکہ اعتماد، مارکیٹ ڈیپتھ اور خطرہ برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہونے کا اشارہ بھی ہے۔ ناظرین، ہائپ ختم ہو تو فومو مرتا ہے۔ نئے خریدار کم ہوتے ہیں اور ہر جھٹکا زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ شرح سود بھی اس بحران کا مرکزی کردار ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے جنوری 2026 میں پالیسی ریٹ 3.5 سے 3.75% کی حد میں برقرار رکھا، کیونکہ مہنگائی ہدف سے اوپر تھی اور اگست میں بھی یہی حد قائم رہی۔ بلند شرح سود میں سرکاری بانڈز اور نقد سرمایہ نسبتاً پرکشش بن جاتے ہیں۔ سرمایہ کار سوچتا ہے کہ کم خطرے میں مناسب منافع دستیاب ہو تو بٹ کوئن جیسے شدید اتار چڑھاؤ والے اثاثے میں کیوں جائیں۔ مضبوط ڈالر بھی دباؤ بڑھاتا ہے اور عالمی خریداروں کے لیے ڈالر میں قیمت رکھنے والے اثاثے مہنگے کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کرپٹو کے حامی بٹ کوئن کو ڈیجیٹل گولڈ کہتے ہیں، مگر بحران کے وقت اس کا رویہ اکثر سونے کے بجائے ٹیکنالوجی سٹاک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ سپاٹ ETFs کی منظوری کے بعد بٹ کوئن کا تعلق امریکی حصص اور دیگر رسک والے اثاثوں سے بڑھا، جبکہ سونے سے تعلق محدود رہا۔ اسی لیے سٹاک مارکیٹ دباؤ میں آئی۔ بانڈ بیلٹ بڑھے یا جنگ اور تجارتی کشیدگی سرمایہ کاروں کو خوف زدہ کرے تو بٹ کوئن محفوظ پناہ گاہ بننے کی بجائے پہلے فروخت ہونے والے اثاثوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیا یہ واقعی کرپٹو ونٹر ہے؟ حتمی جواب ابھی ممکن نہیں، مگر نشانیاں تشویشناک ہیں۔ بلند ترین سطح سے تقریباً نصف کمی، کمزور ریٹیل دلچسپی، سابقہ ETF اخراج، کم لیکوڈیٹی اور غیر یقینی مانیٹری پالیسی۔ 2017 کے عروج کے بعد 2018 میں قیمت 70% سے زیادہ گری۔
नाज़रीन, नवंबर 2021 की बुलंदी के बाद 2022 में भी तकरीबन 70% से ज़्यादा कमी आई और FTX के इन्हदाम ने पूरे शोबे को हिला कर रख दिया। इसके बावजूद नेटवर्क कायम रहा और बाद में नई बुलंदी बनी, लेकिन माजी की वापसी मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं। इस मर्तबा मार्केट ज़्यादा इदारा जाती, ज़्यादा सियासी और रवायती माली निज़ाम से कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई है। ETFs ने सरमाया लाना आसान बनाया, मगर रकम निकालना भी उतना ही आसान कर दिया। सियासी हमायत ने दरवाजे खोले, लेकिन उतार चढ़ाव खत्म नहीं किया। ज़ाब्ते फ्रॉड कम कर सकते हैं, मांग पैदा नहीं कर सकते, और ब्लॉकचेन के अफादियत पर टोकन की कीमत को जायज़ साबित नहीं करते। तो नाज़रीन, असल सबक ये है कि बिटकॉइन मुनाफे की मशीन नहीं, खतरनाक असासा है। बहार आ सकती है, मगर कम शोर और ज़्यादा निगरानी के साथ। सवाल कीमत का नहीं, तैयारी का है। क्या सरमायाकार ने खतरा समझा था या सिर्फ अमीर होने का ख्वाब देखा था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।